अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे चैनल का नाम ज़बान है और मैं इस चैनल पे वही तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेयर नंबर 6-7 की तशरीह की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आप इन अशार की तशरीह से फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे और शेयर करना चाहिए ताकि जो बात आप समझ जाएँ, अच्छे तरीके से समझ जाएँ। अच्छे तरीके से इसलिए कि ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, वरना मैं तो कुछ नहीं होता। मैं जब भी शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये तशरीह ऐसी करवाएँ कि ये लोगों के दिलों में भी और लोगों के जहन में बैठ जाए, मतलब ये नहीं, ये उनके लिए आसान हो जाए और मैं एक आप लोगों के एक ज़रिए बन जाऊं। तो ये ज़रिया कौन बनाता है? एक अल्लाह ताला ही बनाता है। अच्छा, आगाज़ करता हूं शेर नंबर 6 और 7 की तशरीह पर। शेर नंबर 6 क्या है? करो ज़िक्र कम अपनी दाद व देहश का, दी हश दाल के नीचे ज़ैर और हा के ऊपर ज़बर, यानी देहश, दाहिश नहीं है, दाद व दाहश नहीं है, या दाद व दाहिश नहीं है, ये दाद व दहश है। दाद व दहश का मबादा के साबित हो खिस्सत ज़्यादा। मबादा के मानी यानी ऐसा न हो, खुदा न खास्ता। करो ज़िक्र यानी ज़िक्र करो, बयान करो, डिस्क्राइब करो, कम अपनी दाद व दहश का, यानी अपनी यानी अपनी दौलत का ज़िक्र, यानी अपनी फयाजी का ज़िक्र, अपनी सखावत का ज़िक्र, अपने मर्तबे का ज़िक्र, अपनी स्टेटस का ज़िक्र लोगों को कम करो। क्यों कम करो? वजह क्या है? मबादा, ऐसा न हो कि साबित हो जाए, साबित की जमा सवाबित है। ऐसा न हो कि साबित हो खिस्सत ज़्यादा, ऐसा न हो कि खिस्सत के मानी कंजूसी भी है, बुखल भी है और यानी शर्मिंदगी भी है। यानी ऐसा ना हो कि लोग आपको बखील न समझे, यानी ऐसा आपको कह रहे। खिस्सत का जो लफ्ज़ है, तो इस खिस्सत का लफ्ज़ असल में यानी ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो खिस्सत इसके मानी क्या है? खिस्सत के मानी बखीली या कंजूसी भी है और सिफलापन भी है और कई मानी है, लिहाजा यानी ये तो इसके थे मानी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि खिस्सत का लफ्ज़ इसके मानी कंजूस या बखीली भी है। अच्छा, तो ये तो इसके मानी हो गए अभी। और दाद व दहेश का जो लफ्ज़ है, तो ये कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ था? दाद व दहेश का जो लफ्ज़ है, तो ये 1749 में पहले दफ़ा इस्तेमाल हुआ था और 1749 मतलब यानी 1749 में ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और ये खबरनामा में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। दाद व दहेश के मानी यह है यानी बख्शिश व अता भी है और साथ साथ यानी सखावत भी है, फयाजी भी है, खैर खा भी है या खैरात करना भी है, तो खैरात भी है। अच्छा, इस शेर की जो तशरीह है वो क्या है? शायद इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि किसी से अपनी फयाजी सखावत की किस्से न बयान करो, सखावत के किस्से किसी को न सुनाओ कि मैं इतना सखी हूँ, मैं हातिम तई हूँ, मैं हातिम तई का बई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये लोगों को ना बयान करो, ये लोगों को ना बताएं कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। लेकिन आपको इतना समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को अगर दौलत दी हुई होती है तो ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, ये तो आपकी यानी चालाकी नहीं है, ये आपका कोई और नहीं है कि आप इस काबिल हो। असल में हमें यही कहना चाहते हैं और हमें ये करना चाहिए। हमें यानी अपनी दाद व दहेश का हमें ज़िक्र लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि ये जो कुछ है तो ये अल्लाह ताला के दिया हुआ है, ये सब अल्लाह ताला का देन है, ये किसी और का नहीं है। न मेरी चालाकी इसमें है, न मेरी कोई यानी हुनरमंदी इसमें शामिल है। लिहाजा शायर यही कहना चाहते हैं कि लोगों को यानी अपनी फयाजी सखावत की किस्से न बयान करो, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़े और शर्मिंदगी का सामना ना हो। आपको ये आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। मुराद इससे ये है कि अपनी इमारत और अपनी दौलत के तज़किरे लोगों से ना करो, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है,
یہ پرانے دور میں یہ ایک بات ہوتی تھی شاید، یعنی پرانے دور کے لوگ ایسے تھے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے تھے یا جاہل قسم کے ہوتے تھے. جاہل کا مطلب تھوڑا سا یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، یعنی جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ قصے کہانیاں سناتے تھے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنی جاگیر ہے. ایسے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے اپنے علم کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہوا ہے، آپ اس میں سے کتنی دولت لوگوں کو دے رہے ہو، آپ کتنے سخاوتی ہو، آپ کیا کچھ کر رہے ہو. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے، یہ مثال کے طور پر اگر کوئی کنجوس ہے، وہ اگر بخیل ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے، تو اگر آپ کسی کے سامنے تقریباً ان کے سامنے کسی کو اگر آپ پیسے دے دیں، اس غرض سے آپ دے دیں کہ یہ انسان بھی سخی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نیت آپ کر سکتے، ایسا کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی یعنی سخاوت کے قصے کسی کو نہیں بتانے چاہیے. تو یہ تو اس شعر کی تشریح مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یعنی مبادہ کے ثابت ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ثابت ہو خص زیادہ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. یعنی کرو ذکر اپنی کم داد و دہش کا، یعنی اپنی سخاوت کا ذکر لوگوں کے سامنے کم کرو، کم ذکر، کم یعنی اپنی داد و دہش کا، اپنی سخاوت و فیضی کا ذکر لوگوں کے سامنے کم کرو. مبادہ ایسا نہ ہو، اے خدا نہ خواستہ کہ ثابت ہو خص زیادہ، ایسا نہ ہو کہ تم کا جوس یعنی ان کے سامنے یعنی مشہور ہو جاؤ. اس بات سے خود کو یعنی کنارہ کش کرنا چاہیے، خود کو دور رکھنا چاہیے. اچھا، شعر نمبر دوسرا کیا ہے؟ آخر شعر ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے یعنی بہترین یعنی انسان بننا، یعنی ایک انسان بننا، یعنی فرشتے سے بہتر انسان بننا. انسان اگر انسان بن جائے تو یہ فرشتے سے بہتر ہو سکتا ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس کام میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے. یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان بننا یعنی یہ فرشتے سے بہتر ہے. انسان اگر انسان بن جائے تو یہ فرشتے سے بہتر ہو سکتا ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس کام میں زیادہ محنت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، شاید یہی سمجھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے. یعنی ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے. شاعر کا مطلب اس شعر میں یہ ہے کہ حالی اس شعر میں بہت اہم بات انہوں نے بیان کی ہوئی ہے، اور یہ بیان کی ہوئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ فرشتے بننے کی کوشش نہ کرے. ظاہری بات ہے کہ انسان تو کبھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، فرشتہ بن نہیں سکتا، اور اسے چاہیے کہ بہترین اخلاق اور عادات کو اپنائیں اور بہترین اخلاق اپنی زندگی میں وہ لے آئیں. اپنے بہترین اخلاق کو مظاہرہ کرے، اظہار کرے، اپنے معاملات ٹھیک کرے، درست کرے، اور اپنے معاملات کی درستی کرے، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، تاکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ یعنی جو لین دین ہو، لینا دینا ہو، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آنا چاہیے، اور اچھے بیہیویئر کا استعمال کرنا چاہیے. لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. اس طرح یعنی وہ ایک مکمل انسان بن سکتا ہے. اگر ایک انسان کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہو، وہ پرہیزگار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ یعنی تلاوت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنے عملی لحاظ سے وہ لوگوں کے ساتھ یعنی اچھا کرتا ہے. یعنی ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وہ لوگ اچھے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. تو اسی طرح یہ سب کرنے میں بہت محنت اور صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ صبر و تحمل کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی یہ صبر و تحمل کا کام یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کی بس کا کام نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ایسا کر نہیں سکتا. لہٰذا اس کے لیے بڑے صبر سے کام لینا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت ان کو یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں. تو جب وہ کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کون دیکھتا ہے، کون دیکھتے، کس کو پتہ ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کرنے والا ہوں. لہٰذا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن ایک انسان سے یہ مطلب اگر ایک انسان
کہ ایک انسان کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے، ایک انسان کو آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ جو حق ہے اگر وہ معاف کر لے، ایک انسان معاف کر لے تو وہ حق معاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تشریح آپ سمجھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو یا اسی طرح اگر آپ کچھ اور یعنی کہنا چاہتے ہو اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے، مزید اگر آپ کچھ تشریح لکھنا چاہتے ہو، آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات ہے کہ جو ان اشعار کے حوالے سے ہو، تو آپ ضرور یعنی کمنٹس میں لکھ دیجئے گا تاکہ میں ان سے مطلب یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ میں تو مکمل نہیں ہوں، میں مکمل ہو نہیں سکتا، مکمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یعنی ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، ہمیں طالب علم رہنا چاہیے تاکہ ہم علم کی طلب کرتے جائیں، اور میں جو کچھ سیکھوں گا تو اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اندر آج کل بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہر اسٹوڈنٹ کو یعنی اپنے کام کو وقت پہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سے وقت ختم، آپ سے وقت چلا جائے اور پھر افسوس کرتا جائیں اور اپنے ہاتھوں کو ملتے جائیں کہ یار میں یہ تو وقت مجھ سے گزر گیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ بہرحال یعنی پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم سوئیں، یعنی میر تقی میر جس طرح وہ شعر میں کہتے ہیں، یعنی جو فصیر کی جو کتاب ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئے، یعنی جب پیری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر یعنی جوان کو نہیں رونا چاہیے، جوان کو نہیں، بوڑھے کو نہیں رونا چاہیے، جوانی تو گزر گئی ہے، میں نے جوانی میں یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیں، اب صبح ہونے کا وقت ہے اور اے میرے تقی میر ابھی تو سو جانا چاہیے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اشعار کی جو تشریح ہے آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم سارے انسانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔